السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ملک میں معاشی صورتحال جتنی خراب ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ گزشتہ 10 ماہ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 14% کمی ہو چکی ہے، اور جو بڑی انڈسٹری ہے اس کی پیداوار مارچ میں 25% کم ہوئی۔ بہت ہی مہنگائی ہے، تباہ کن مہنگائی ہے، تقریباً 50% تک پہنچ رہی ہے، 48% ٹو بی ایگزیکٹ، اور بعض چیزیں تو ایک سال میں 90 سے 100% مہنگی ہو چکی ہیں۔ مگر ان تمام بدترین معاشی صورتحال میں جو ہماری مین اٹینشن ہے وہ سیاست ہے، سیاستدانوں کی لڑائی ہے۔ پی ٹی آئی کو روزانہ 2-3 جو لوگ ہیں جو الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں، سو کالڈ نام نہاد مقامی باعث سیاستدان چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں ان کی گرفتاریاں جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں 3800 سے زیادہ ارکان جو ہیں ان کی پارٹی کے، جو بتایا جاتا ہے کہ مشتبہ لوگ ہیں جو توڑ پھوڑ میں اور تشدد میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین جو پہلے پی ٹی آئی کے بڑے رہنما تھے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین جو کہ کاف لیگ کے سربراہ ہیں، ان سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ یہ سارا گڑبڑ گھوٹالہ سیاست کا جاری ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارے جو ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، خود پاکستان میں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے جو بہت سی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہارون صاحب، اس ساری صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کوئی خبر بھی ہے آپ کے پاس؟ ایک تو عمران ریاض زندہ سلامت ہیں، جو صحافی، اور جلد رہا انشاءاللہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی تشدد بھی ایسا خاص نہیں ہوا ہے ان پہ، جی زیادہ نہیں۔ آپ کی اطلاع یہی ہے؟ میری اطلاع یہی ہے۔ 100% مصدقہ تو نہیں، کوئی ذرائع ایسے ہیں کہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور رہا ہو جائیں گے۔ میں وہ عافیہ صدیقی والی جو خبر دی تھی وہ دہرانا چاہتا ہوں، عافیہ صدیقی بھی رہا ہو جائیں گے۔ رکاوٹ وہاں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، یہاں ہے۔ سیف اللہ پراچا کی وہاں سے رہائی کا پروانہ جاری ہونے کے بعد، واضح اشارہ دینے کے بعد، یہ انڈیکیشن جس کے لیے صحیح لفظ ہوگا، یہاں 2 برس لگے تھے۔ عافیہ صدیقی کو انہیں وہاں رکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور حالت ایسی ہے، اس کا وکیل، میں ان کے وکیل سے ملا ہوں، لمبی گفتگو کی ہے گھنٹوں پر، اور انہوں نے بہت سے مقدمات لڑے۔ ان کا کام یہی ہے، وہ خدمت خلق کے طور پر کرتے ہیں۔ صحیح۔ کلائیو اسمتھ، 4 لفظوں کا نام ہے، میں نے پہلا اور آخری یاد رکھا ہے۔ تو بڑا اچھا دلچسپ خوش طبع آدمی ہے۔ میں نے کہا آپ کا حال کیا ہے؟ کہنے لگا وہ میرا نام کلائیو نہ ہوتا تو شاید زیادہ اچھے سلوک ہوتا، تو وہ کلائیو تھا نا، لارڈ کلائیو، بڑا ظالم وائسرائے تھا۔ ویسے ویسٹ انڈیز کے کپتان بھی کلائیو لائڈ تھے، لیکن اس طرف شاید مذاق میں کہہ رہا تھا۔ اچھا یہ ہے، باقی تو آپ نے بتا ہی دیا۔ جہانگیر ترین صاحب لنگر لنگوٹ کس کے اکھاڑے میں اتر رہے ہیں۔ یہ ویسے کیسے ہو گیا؟ وہ تو بڑے خاموش، بالکل نہیں، وہ ظاہر ہونے نہیں دیتے، پتہ چلنے نہیں دیتے، رازداری سے کام کرتے ہیں، جو ایک بڑی خوبی بھی ہے رازداری سے اپنے معاملات چلانا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا جب وہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھ سکا۔ تو بہت مطلب یہ تب کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، رازداری رکھنا جانتے ہیں، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزری ہے۔ شیخی خورے نہیں ہیں، بڑے خاموشی سے کام دکھاتے ہیں اپنا۔ خوشی پہ ویری اسکلفل پرسن، یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو پریکٹیکل بھی بہت ہے اور خواب بھی بڑے دیکھتا ہے، اور وہ مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست ایموشنل بیلنس پایا جاتا ہے۔ میں اخلاقی عظمت کی بات نہیں کر رہا، میں ایموشنل بیلنس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے کاروبار کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا، خاندان میں اپنا حصہ اس نے بزور وصول کیا، مگر یہ ہے کہ بڑی ٹیکٹ فلی، اور گرو بھی کیا، پھر ہر حکومت کا مشیر بھی رہا، شہباز شریف کے مشیر، اور وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اگر شہباز شریف دیکھتے ہیں، نواز شریف دیکھتے ہیں، بلاول کو بنانا چاہتا ہے، وہ مریم کو بنانا چاہتے ہیں، تو ایک امیدوار جو ہے جہانگیر ترین بھی ہے۔
تو وہ کم سے کم چیف منسٹر پنجاب کے تو لازمی امیدوار وہ رہے جب تحریک انصاف میں تھے. اور اب اگر نواز شریف صاحب کی ہوگی معافی ہوگی, سزا محدود ہوگی, تو ان کی بھی محدود ہوگی. ان کی بھی تاحیات نااہلی ہے, ان کی بھی ان کے تاحیات نااہلی ہے وہ ہے. تو وہ اب لنگورو اپنا حساب ربی سرکان اسمبلی کی ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اور انہوں نے لاہور میں آفس کھولے. آفس کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ نئی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی, میں بہت سخت لفظ کے لیے پہلے سے مؤدبانہ معافی چاہتا ہوں, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول اور مریم کی شکل کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جہانگیر نواز شریف کی تو فالوئنگ ہے, 16% فالوئنگ ہے نا جی. 19 ہو جائے گی, زور لگا کے 22 کر لیں گے, 23 کر لیں گے. اور جو کارنامے اور کرتوت ہیں برداشت کون کرے گی؟ رایا مون ہے. ذرا سروے تو مخالفت زیادہ ہے, حمایت کم ہے. گیلپ انٹرنیشنل کا سروے کیا کہتا ہے؟ تو جہانگیر ترین وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اگر میں ایک بات میں کہوں گا, باوجود اس کے کہ ان کے اس طرز عمل سے مجھے ذرا بھی اتفاق نہیں ہے. مجھے تو انہوں نے کہا تھا میں اب کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور ویلفیئر کا کام کروں. ویلفیئر کا کام انہوں نے کیا بھی ہے. ویلفیئر کا علیم خان نے بھی کیا. اور علیم خان تو ایک پوری جیل کے 8-10 کروڑ روپے سالانہ کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جو اب بڑھ گئے ہوں گے. میرا تو یہ خیال تھا کہ بھائی ان دونوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ایک لحاظ سے بھی میرا خیال ہے. لیکن جو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں زندگی میں, وہ پھر انتقام ہی لیتے ہیں, زندگی بسر نہیں کرتے, زندگی انہیں بسر کرتی ہے. یہ ترجیح نہیں ہوتی انتقام. ویسے مشکل وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑ دینا, ہاں ظاہر ہے. اور مطلب یہ ہے کہ کس منصوبے میں وہ شریک ہو رہے ہیں. یعنی جو ہوا سوا فرض کیجئے اس میں بالکل 100% وہ بے قصور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کس کاروبار میں وہ ساتھ دے رہے ہیں؟ یعنی 70% لوگوں کو دبانے کے کام میں. اور شہباز کو میں کیسے جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, کہتے تھے یہ مذاق اڑاتے تھے ان پہ. دنیا کو الزام ایسا نہیں جو اس پہ نہ لگاتے ہوں, اور کل پھر لگا سکتے ہیں. اسے سیاسی انجینئرنگ کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی موضوع ترین لفظ ہے, سیاسی انجینئرنگ. سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی ہے نا, لیکن ہر روز لوگ چھوڑ کے. یہی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ چودھری شجاعت کے گھر پہنچے. وہ کیا کہانی ہے؟ ایک تو ویسے خیر وہ ایک تو خاندان میں اختلافات ہیں, پرویز الہی الگ, اس کے ان مونس سے حسد ہے نا. زندگی میں حسد ایک بڑی ریئلٹی ہے جس کو بہت کم ریڈ کیا جاتا ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. دولت سے زیادہ مقبولیت کی خواہش اور ڈومینیٹ کرنے کی یہ دو جبلتیں زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو وہ شریف خاندان میں بھی مطلب ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. شہباز شریف اور اپنا حمزہ, اگرچہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ کی. حمزہ کے لیے یہ کام دشوار ہے اس لیے کہ وہ تباً اگریسو ہے. شہباز کے لیے, شریف کے لیے اتنا دشوار نہیں ہے. ادھر یہ تھا جیسے اقتدار منتقل ہو گیا تھا امیر معاویہ کی اولاد سے مروان میں, تو پھر مروان کی اولاد کے پاس ہی رہا نا. خیر جو جوتا بھی بعد میں خیر انہوں نے کھائے. ہاں جی, بنو امیہ کا 90 سال کا دور حکومت, عامہ کے جوتے بھی تو انہوں نے کھائے نا. ٹھیک ہے, ادھر یہ سال موج کی. یہ ادھر یہ شہباز شریف وہ یہ کہتے تھے یہ وزیر اعظم بن جائے گا, حمزہ وزیر اعلیٰ, وہ بن ہی گیا تھا, وہ وزیر اعظم تھے, وہ وزیر اعلیٰ تھے. ویسے ایک بات ہے, شہباز شریف بڑے ٹیکٹفل ہیں, انہوں نے تمام مشکل حالات میں وزارت حاصل کر لی. شہباز شریف جو ہے نا وہ مائع کی طرح ہیں, جس برتن میں ڈالیں وہ ڈھل جائیں گے. اچھا, وہ تو ان سے تو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے باجوہ صاحب. اچھا, اس سے پہلے بھی مشرف بھی, لیکن وہ بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ سمجھداری کی بات ہے, وہ حیثیت. اس بار انہوں نے بھائی کو بھی نہیں, وہ کرتے تھوڑا بہت تو ظاہر ہے اقتدار کی جنگ میں ہوتا ہے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ حیثیت بھائی کی ہے, ان کی نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی کا ایک بوڑھا ڈرائیور تھا, تو وہ ہم گئے تو وہاں قاضی صاحب کو تجربے کرنے کا شوق تھا, تو انہوں نے ایک نوجوان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا تھا. تو ہم اخبار میں اس کی بات سن رہے تھے, ظاہر بات کر رہا تھا تو سن رہے تھے, اب کیا کرتے. تو وہ بڈھا ڈرائیور تھا, تھوڑا سا آدمی خپتی اور سنکی ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا اس کو چھوڑو چھوڑو چھوڑو, اس کی مارکیٹ ہے غفور کی. کوئی سمجھ نہیں, غفور کیا, پروفیسر احمد غفور. بھائی وہ بزرگ آدمی تھا, ان سے بھی 15 سال بڑا تھا. تو وہ مطلب یا ربا روی میں اس نے کہہ دیا, یا وہ کہہ سکتا تھا, مطلب یہ اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا احترام تھا. تو مارکیٹ ہے
نواز شریف کی ہیں، نواز شریف کی، نواز شریف صاحب کی ابھی بھی ان کی ریٹنگ اچھی ہے، شہباز شریف کی تو زیرو ہے. وہ اچھی آپ ہی کیے جا رہے ہیں، وہ شہباز شریف کی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ٹوٹلی ہی اسٹینڈز ایکسپوزڈ اور اینڈ فیلڈ. حیرانی کی بات ہے مریم کی بھی ریٹنگ مریم کی کوئی، مریم تو اتنا صفحہ جھوٹ بولتی ہے، دھڑلے سے بولتی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، اور ایسا رویہ اختر، ایسی توہین اور تذلیل کرتی ہے. چیف جسٹس کا ذکر کر رہی، جب چیف جسٹس کا ذکر ہو، عمران خان کا ذکر ہو، یعنی اس کے جھوٹ کسی نے اگر آپ کہیں، میں گن کے آپ کو بتاؤں گا. مثلا ایم ایم عالم کا طیارہ ہی جلا دیا ہے. وہ تو نہیں ایم ایم عالم کا تو طیارہ میاں والی میں تھوڑی رکھیں گے، ایم ایم عالم کا طیارہ ماڈل ایک یادگار تھی، بھائی وہ تو استعمال کا تھوڑی، پھر وہ نشانی سمبل تھا. وہ سمبل وہ لاہور میں ہو سکتا ہے، سمبل وہ شاید سرگودا میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سرگودا جو ہے نا وہ مرکز ہے ایف آئی اے کا، لیکن لیکن بڑا شہر ہے کراچی. جی جی، اور وہ خود بھی کراچی میں شاید رہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں ایم ایم عالم. وہ تو کراچی میں پورا میوزیم ہے ایئر فورس کا، میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے. تو وہ ایم ایم عالم تو خیر عظیم ہیرو. اب ایم ایم عالم کا نام استعمال کرنا، پھر اس کا پروپیگنڈا، یہ ہے طلال ہیں، پروفیسر احسن اقبال ہیں. یہ سیاست میں تو لوگ سمجھتے ہیں جائز ہے مبالغہ کرنا، جھوٹ بولنا. مبالغہ کرنا جائز ہے، روز ایک نئی کہانی گھڑنا تو جائز نہیں. آدمی کا اسی کو آج کل بیانیہ کہتے ہیں، اس کو بیانیہ کہتے ہیں یا موقف کہتے ہیں. جو روز ایک نئی کہانی گھڑنا اور لوگوں کو احمق سمجھنا جو ہے، وہ ابراہیم لنکن والی بات. آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے احمق، کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے احمق بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الو نہیں بنا سکتے آپ. یہ ان کی سوسائٹی کا فہم بڑا کمزور ہے. نواز شریف نے جتنے پیغامات ان دنوں بھیجے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، اگر وہ درست ہیں تو وہ 90 کے عشرے میں رہ رہے ہیں. مجھے 2 لیڈروں نے، ایک دفعہ پرویز رشید نے، ایک دفعہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے لیڈر تو 90s میں رہ رہے ہیں اور دشواری ہوتی ہے. ہم نے اپنے اخبار میں دوستوں میں دیکھا ہے ایک آدھ کو، بڑے لائق نفیس پڑھے لکھے آدمی، کہ 10-15 سال الگ رہے، اب وہ نئی جو ماحول بن گیا ہے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکے. سوشل دیکھیں نا، الیکٹرانک میڈیا نے ماحول کو بدلا، ہاں جی، پھر سوشل میڈیا نے بدلا. لب و لہجہ وقت کے ساتھ. سید ابوالعلا مودودی کا ایک پہلو جو ہے اس میں بہت کم لکھا گیا ہے کہ وہ ایک بہت عظیم نثر نگار بھی تھے، اور مولانا امین حسن اصلاحی بھی. مولانا امین حسن اصلاحی کا پوٹینشیل ان سے بھی بڑا تھا. وہ سید ابوالعلا مودودی ریاضت کے زیادہ تھے، آرگنائز زیادہ تھے، انتہائی مرتب تھے، ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات واضح رکھتے تھے. تو وہ جو ہیں اپنا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تبدیلی ہے آپ کی زبان میں. انہوں نے کہا یہ خود بخود آتی ہے، حالات کے ساتھ کچھ لفظ متروک ہو جاتے ہیں، کچھ رائج ہو جاتے ہیں، کوئی تھنکنگ پیٹرن سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو وہ ماحول بدل گیا ہے، اس کی ریئلٹیز کا انہیں پتہ نہیں ہے. جب میں واپس آپ کو لاؤں، چودھری شجاع جو ہے نا، ان کی رال ٹپک رہی ہے باقاعدہ. اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو گاہک، یہ سپر 2 سپر 3 سپر سٹور ہیں، یہ بڑے سٹور ہیں، یہ سپر نہ کہیے، نون لیگ پیپلز پارٹی، سپر سٹور تو ایک ہی ہے عمران خان کا، عمران خان. اچھا، وہ یہ کچھ گاہک اس سے بچ جائیں گے، ان کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی، یہ ہم پھر وہ جاٹ کنیکشن پہ کافی انحصار کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے ہیں، جاٹ برادری. اور چودھری ظہور لائی بھی کرتے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے، مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں مثلا چیمہ ہے، چیمہ کا کیا تعلق ہے. سب سے بڑی برادری ہے پنجاب کی، جاٹ برادری ہے، سب سے بڑی برادری ہے پورے پاکستان کی. اچھا، یہ دوسری ہے گجر، اچھا، تیسرے ہیں آرائی. یہ تو اس کا تو ڈیٹا موجود ہے، جب آپ کہیں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ نہیں، یہ کافی ہے. نہیں، کبھی دیکھیں نا، اس اثر انداز ہوتا ہے نا، مطلب 10% گجر ہیں سوات میں، 10% سید ہیں. سندھ میں سادات کا رول اہم ہے، سادات ہونے کی وجہ سے اکرام بھی ہے. ہمارے علاقے میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی سادات کی بڑی تکریم ہے. اور کام جیسے بھی ہوں، وہ تو ہر انڈیویجول پہ ہے نا. وہ تو یہ تو کلیہ. وہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے قبول فرمائی. ہاں جی، جناب ختم المرسلین کو ان میں بھیجا، اور پیغمبر، کتنے پیغمبر ان کی اولاد میں ہیں، مگر یہ کہا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اچھا، وہ پھر اصلی سید بھی اگر ہو
تو وہ اگر بعض چیزوں میں مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی انحراف کر جائے تو اس رحمت کا حصہ اسے تو نہیں پہنچے گا. باقی رہ گیا کوئی کسی نے یوں ہی بن گیا ہے تو اس کو تو چھوڑے نا, اس پہ کیا تبصرہ کرنا. اینی وہ چودھری تو شاعر صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ آمنا سامنا ہو جائے نواز شریف کا اور چودھری شریعت کو تباً مائل ہے, یعنی سیاست کے علاوہ بھی, تو ایک دوسرے کے گلے مل کے روئیں گے اور چل پڑیں گے ان کے ساتھ. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی سے نقصان بھی پہنچے پھر بھی اس کی الفت ان سے ان کے کم نہیں ہوتی. اچھا اب تو صاحبزادے ہیں, مونس سے حسد ہے, حسد زندگی کی بڑی ریئلٹی ہے. مونس ہی نہیں آ سکتا ویسے, میں آپ کو بتاؤں, مونس نے پیسے بہت بنائے ہیں. آپ کہیں گے مبینہ طور پر یہ الزام ہی ہے نا. ہاں الزام ہی ہے, مگر پیسے بنائے ہیں, آ نہیں سکتا. آپ یوں کہیں پیسے بہت ہیں ان کے پاس. میرا خیال ہے کہ ایک زمانے تک وہ پنجاب کے گیہوں اور دھان کے کھیتوں کا نظارہ نہیں کر سکے گا. آپ تو شاعری شروع کر دیتے ہیں. نہیں, یہ کلک بڑا گہرا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وطن نہیں لوٹ سکتا. آسان ہے. اچھا آخری دنوں میں تو اس نے حد ہی کر دی نا. شجاعت صاحب کا تو ذکر کر دیا, جہانگیر ترین کا بھی کر دیا. شاہ محمود قریشی کی کیا سیاست؟ شاہ محمود سے جا کے ملے ہیں نا. کون؟ وہ ایک ٹوکرا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے, وہ لے کے گئے ہیں عامر کیانی. اچھا, یہ ہے, یہ مال ہے. ٹوکرا جیل میں جو انویزیبل ہوتا ہے, غیر مرئی, یہ ہے, اس پہ سلیمانی ٹوپی رکھی ہوتی ہے. یہ ہے شاہ صاحب. 1 گھنٹہ ملے ہیں سنا ہے. 1 گھنٹہ. ان کی فیملی کو تو ملنے نہیں دیا. فیملی کو نہیں ملنے دیا. جس کو ملنے کا حکومت کو فائدہ ہوگا اس کو بھیجے گی. لیکن بڑے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا, اقرار نامہ نہیں دیا. ان سے کہا گیا کہ آپ بیان دیں. نہیں, دیکھیے جو ابھی تک ان کا کردار ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے. ان کا علی زیدی کے بارے میں آج کراچی میں افواہیں پھیلی ہوئی تھیں, لیکن علی زیدی نے جو فکرہ کہا ہے مجھے تو لگتا ہے دل سے شمیم کہا. نقوی صاحب نے, نہیں وہ شمیم نقوی پہ بھی آتے ہیں. میرے ماتھے پہ گولی مار دو تو مجھے نکال دو پارٹی میں سے, مطلب جان دے دوں گا. شمیم نقوی نے تو ایسا مصرع کہا, ایسا لگتا ہے کہ غالب اور میر کا مصرع ہے, یعنی ہے تو نثر میں کہا ہے, میں اس مٹی کا جنا ہوں اور اسی میں جانا پسند کروں گا. یہ تو ایسا فکرہ ہے کہ بھائی یہ تو کمال ہے, ایسا حسن بیاں ہے. لیکن یہ دل سے جو بات نکلتی ہے نا, وہ دل پہ اثر پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ خیبر پختونخوا میں ترکئی صاحب ایک تھے, وہ سابق ایم نے چھوڑ گئے. ترکئی تو رن آف دی مل. یہ تو کراچی میں آفتاب صدیقی چھوڑ گئے. چھوڑ گئے. اچھا دیکھیے یہ روزانہ 2-3 چھوڑ رہے ہیں. 2002 میں یہ پاسبل تھا کیونکہ نواز شریف بھاگ گئے تھے. اچھا, شریف خاندان سارا ہی چلا گیا تھا. سرور پیلس وکیل نے کہا کہ میں ہاتھ کاٹ کے دے دی, اب کیا مقدمہ ہے. ارتضیٰ صاحب بھی اس کی کچھ تفصیلات بتاتے ہیں. اچھا تو اپنا 2018 میں بھی 2018 میں ذرا مختلف تھا. لوگ بہت سے لوگ خود ہی شامل ہونا چاہتے تھے جب انہوں نے دیکھا یہ پارٹی, ایک تو پارٹی نا وہ اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے. اب یہ ریڈنگ غلط ہے کہ جی یہ الیکٹیبلز کو شامل کر لیں گے. الیکٹیبلز کے ووٹ اتنے نہیں رہے ہیں. عمران خان کے ووٹ, وہ عامر کیانی کیا ہے جی, اور ترکئی کیا, اور کوئی بھی کیا, محمود مولوی کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. آپ کا خیال میں وہ تو عمران کے نام, عمران خان کے ووٹ تھے نا جی. عمران خان کے ووٹ بھٹو کے ووٹوں جتنے نہیں ہیں. بھٹو کے ووٹ کتنے تھے؟ 37%. 37% میں ٹوٹل جب وہ پیک پہ تھے تو 37%. پیک پہ گئے پیپل پارٹی کے ووٹ بے نظیر کے در میں 39%. جی اس میں. اور وہ ٹیکٹفل زیادہ تھے. بھٹو نے ملک توڑ دیا. ملک توڑنے کا اصل ذمہ دار تو یحییٰ خان ہے. شیخ مجیب کا بھی رول کم نہیں ہے. ان کا کوئی کردار بیچ میں تھا بس. کوئی کردار گیا, وہ ملک توڑنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ادھر ہم ادھر پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے مل رہی تھیں, انہوں نے نہیں لی. عمران خان کو پختونخوا کی حکومت مل گئی تھی نا. جیسے وہ پنجاب پہ جو آدمی سندھ پہ حکومت کرتا تو اس کا بڑا کردار ہوتا. انہوں نے کہا ملک ٹوٹے میں وزیر اعظم بنوں. ان کی بلا سے پاور, اس قدر پاور ہنگری تھا, انڈسٹری اس نے ملک کی تباہ نہیں کی. اس قدر خود پسند آدمی تھا. اچھا جلدی سے مجھے بتائیں یہ کراچی کی مردم شماری کا کیا گھپلا ہے؟ گھپلا بڑا سمپل ہے. کیا؟ او بھائی جان, کراچی کی آبادی ہے محتاط اندازے کے مطابق
کلیم تو بڑے بڑے ہیں، 2,30,00,000۔ اچھا، محتاط اندازہ ہے جو ایم کیو ایم یعنی ہم نے گنے تو نہیں ہیں، جماعت اسلامی 2,27,00,000 ہو سکتے، وہ تو مبالغہ کچھ نہ کچھ مبالغہ ہے، ہاں 2,35,00,000 ہو سکتے، محتاط اندازہ ہے 2,30,00,000 ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا نا کم گنی گئی تھی، 1,90,00,000 جیسے کسی نے کسی کے پیسے کھا لیے ہوں اور وہ اس پہ دباؤ ڈالتا رہے تو کچھ ریکوری ہو جاتی، 16,00,000 کی ریکوری ہو گئی ہے۔ ہاں سب جانتے ہیں کہ کسی بلڈنگ میں 230 مکان ہیں تو 190 گنے گئے یا 170 گنے گئے۔ اب ادھر شور مچانا کیا شروع کیا ہے مراد علی شاہ نے کہ دیہی سندھ کی بھی آبادی کم گنی، وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹل سندھ کی 70,00,000، بلوچستان کی زیادہ گنی گئی ہے۔ ہاں ہدف کون ہے؟ پنجاب کی آبادی کم گنی جائے گی، پنجاب کے لوگ چادر تان کے سوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں نا فیملی سائز چھوٹا بھی ہو گیا ہے، فیملی پلاننگ کامیاب ہے یہاں، ہو گیا ہوگا، مطلب یہ بات تو سادہ ہے، آپ انصاف سے گنتی کرنا چاہتے ہیں، ہاں اور جی وہ جی شناختی کارڈ کا، شناختی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں اس کا ووٹ ہے، جو آدمی پشاور کا ہے رہتا کراچی میں ہے اس کو سب حقوق کراچی میں حاصل ہیں۔ پنڈی میں پشتونوں کی آبادی میں 40-45 سال سے دیکھ رہا ہوں بڑھ رہی ہے، 20% ہو گئی تھی، اب شاید اس سے زیادہ ہو۔ اسلام آباد میں تو لگتا ہے 50% پشتون ہیں، اسلام آباد میں بڑے ان کی مرضی جہاں چاہیں رہے، ہاں ان کا ملک ہے، ان کا ملک ہے، وہ سارا پختونخوا چھوڑ کے سارے اپنے گھر بار چھوڑ کے لاہور، پنڈی، پشاور، ملتان، کراچی چلے، ملتان میں بھی بڑھ رہی ہے۔ اس پہ جو لوگ اعتراض ظاہر ہے کسی نے کیا بھی نہیں ہے، کرنے کا کسی کو حق بھی نہیں ہے بالکل، اور پنجاب تو ہے ہی، پنجاب میں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجاب ہے ہی مہاجروں کا ملک، امریکہ کی طرح ہاں مہاجروں کا علاقہ۔ ویسے تو سندھ پہلے ایسٹ پنجاب سے لوگ آئے، ویسے یہ پختونخوا میں پختون نہیں ہوتے تھے، ایک یوسف زئی خاندان کا ذکر ہے تو اس کے بابری میں بہت کم تھے۔ ہم ایک بریک پہ پشاور ویلی میں یہ بعد میں ہے، یہ مردم شماری پہ پھر مزید بات کریں گے، جب فلو ہوتا ہے تو بیچ میں بس کیا کروں، مجھے بھی پیچھے سے بار بار کہتے رہتے ہیں۔ ایک وقفے پہ چلتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے۔ ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آبادی جو ہے وہ 41,00,000 کم سے کم گنی گئی ہے، یعنی اتنے لوگ کم گنے گئے ہیں، 1,90,00,000 گنے گئے ہیں، جبکہ وہ اصل میں 2,31,00,000 ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سندھ کی آبادی میں 70,00,000 افراد کو کم گنا گیا ہے۔ ہارون صاحب جلدی سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کھڑا کیوں ہو جاتا ہے ہر دفعہ مردم شماری کا یہ جو تنازع ہے؟ بھائی سادہ سی بات ہے، ایک تو کراچی سے نفرت ہے سندھ کے وڈیرے کو، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، جو کراچی کے رہنے والوں کی، صرف اردو بولنے والا نہیں، پشتون بھی، پنجابی بھی، سرائکی بھی، بلوچ بھی، خود سندھی بھی، ان کی ریاضت کی پیداوار ہے۔ کراچی ایک کاروباری ماحول رکھتا ہے، تو انہیں پیسے دے رہا ہے 90%، جس پہ رش کیا جاتا ہے ہاں جی۔ وہ تو پھر ایوب خان کے دور کے بعد پھر کراچی کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ شروع ہوا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وسائل کی تقسیم، اگر اس کی آبادی 2,30,00,000 ہے تو اس حساب سے اس کو پیسے بجٹ دینا پڑے گا۔ تیسری سیٹوں کی تقسیم، آپ دیکھتے نہیں کہ جان بوجھ کر کراچی سے کوڑا نہیں اٹھایا، ہر روز 8 ٹن کا اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اپنا نالے صاف نہیں کیے جاتے، وفاقی حکومت نے کروائے، صرف اپنا جو ہے پانی کم ہے، پبلک سروس کمیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے، کہیں پبلک سروس کمیشن کی حالت نہیں ہے، جعلی ڈومیسائل پہ ملازمتیں دی جاتی ہیں۔ دیہی سندھ کو، اس کا مطلب نہیں دیہی سندھ کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا، دیہی سندھ میں ان کا وزیر تعلیم پیپلز پارٹی کہتا ہے 1,00,000 ٹیچر ایسے ہیں جو خود پڑھ لکھ نہیں سکتے، ڈگریاں خریدی جاتی ہیں، نقل ہوتی ہے، اس کو پسماندہ رکھا جاتا ہے، اس کے نام میں بجٹ تو لیا جاتا ہے، وہاں خرچ نہیں ہوتا، نہ تھر میں خرچ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ انگریزوں کے طرح، یہ آپ کو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، دبئی کے محلات اور سرے محل اور جناب سوئٹزرلینڈ کے بینک ہیں جی، وہ تو مطلب بھٹو خاندان، یہ تو ایک تصوری ہے کہ کلین تھا، کلین تو کبھی بھی نہیں تھا۔ بھٹو صاحب نے بھی فرانسیسی طیاروں میں پیسے بنائے تھے، ایٹمی پروگرام بنائے تھے، جب چاہے میں آپ کو تفصیلات بتا دوں گا۔ چلیں آج ذرا، لیکن یہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد تو جو کاروبار شروع ہوا، محترمہ نصرت بھٹو تو بالکل صاف ستھری خاتون تھیں، روپے پیسے کمائے، ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ڈال دیے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اچھا کراچی کے ساتھ چڑ ہے، سیٹیں پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی ہی نہیں ہے
آبادی کے تناسب سے سیٹیں اگر دے دیں، مطلب 23 سے 5 7 10 سیٹیں تو لوز کریں گے نا. ہاں جی ڈی اے ہے، لوگ تنگ ہیں ان سے، اور وہ بھی وڈیروں کے بل پہ اور سول سروس کے بل پہ، ورنہ جناب تناسب تو بدل چکا ہے. کراچی سے مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. مزمل اسلم صاحب، یہ ہارون صاحب نے تو کراچی کا ایک نوحہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں وہ آج پھر ہمیں سنایا، لیکن معیشت کا بھی ایک نوحہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ اتنی ہو گئی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی کہہ رہے ہیں کہ وہ برآمدات کم ہو گئی ہیں، اور جو بڑی انڈسٹری ہے وہ 25% اس کی وہ کم ہو گئی ہے پیداوار. تو یہ اس وقت کیا مجموعی صورتحال، ذرا آپ بلٹ پوائنٹس بتائیں کہ کیا ہے معیشت کی اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، شکریہ. سب سے پہلے تو ہارون صاحب آپ کو بھی السلام علیکم، اور عدنان صاحب آپ کو السلام علیکم. دیکھیں، اس وقت معیشت کی جو حالت ہے نا، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم 75 سال پیچھے چلے گئے. اور جب 75 سال پہلے جس طریقے سے ہم نے پاکستان کو جو ہے سٹارٹ کیا تھا، شاید معیشت کو اسی طریقے سے سٹارٹ کرنا پڑ جائے. کیونکہ جو اب ریکارڈ ہے معیشت کے، معاشی ریکارڈ ہے، وہ سارے 75 سالہ ٹوٹ رہے ہیں، اور 75 سال میں وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے ریکارڈ. ابھی آپ نے ایک نمبر خود بولا، 25% جو ہے مارچ کے مہینے میں صنعت کی پیداوار گری ہے، بڑی صنعتوں کی. ہاں، اگر سوچیں کہ صنعتوں کی پیداوار 25% گر رہی ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں 50% ڈیزل کی سیل میں جو ہے کمی آئی ہے. جی، کس چیز میں کمی آئی؟ ڈیزل کی سیل میں. 23% ہماری بجلی کی پیداوار کم ہوئی ہے. جی جی. آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے شدید گرمی میں ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تو یہ اس لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صنعت کو تالا لگ گیا، اور اب وہ ان کی بجلی کا استعمال ختم ہو چکا. اس سے تو لاکھوں لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہوں گے. تو بے روزگاری تو ہے. بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ آپ کے اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں آپ کے صحافی دن دہاڑے لوٹے جا رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بے روزگاری کہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے. اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے، بہت زیادہ بڑھا ہے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد مہنگائی پہ آ جائیں آپ. عالمی مارکیٹ میں دنیا کی جتنی کموڈٹی کی قیمتیں تھی جو 1 سال پہلے عمران خان کی حکومت میں تھی، اس کی آدھی ہو گئی ہیں. اچھا. اس کے باوجود پاکستان میں تقریباً 1968 بولتے ہیں، 1968 سے پہلے کا صحیح ڈیٹا ہی نہیں ہے. کیا چیزیں کم ہوئی؟ کوئلہ، بحری جہازوں کے کرائے، ایڈیبل آئل، اپنا ڈیزل، پیٹرول. مثال دیتا ہوں، اجناس. $400 کا کوئلہ $120 کا ہو گیا ہے. ایل این جی جو ایل این جی حکومت جو گیس کرتی تھی، کہتی تھی ہم نے لانگ ٹرم معاہدہ کیا ہے، وہ جو ہے $40 سے $9 کی ہو گئی ہے. اور ملک میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اگلے بجٹ میں پھر بڑھیں گی. تیل کی قیمتیں جو ہیں جو $115 پہ چلی گئی تھی، وہ $70 کے اس پہ آ گئی ہے. کھانے کا تیل جو $1800 تھا، وہ $800-900 پہ آ گیا. اس کے علاوہ جتنی دھاتیں تھیں، جو شپنگ کرائے تھے، جو $6,000 چلے گئے تھے، وہ $1000 پہ آ گئے. اس طرح دنیا میں جو ہے جو کھانے کی گندم ہے، آج پاکستان میں $4500 $5000 من مل رہی ہے، اور اگر ہم آج باہر سے منگائے تو $2700-2800 من ملیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حال ہونے کے باوجود اس وقت پاکستان کی 75 سالہ مہنگائی، میں کہوں گا یہ 1968 نہیں کہوں گا، یہ 36%، اور اعداد و شمار جو ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو پچھلے ہفتے آیا ہے وہ 45% ہے. اب اس سے زیادہ آپ کو ایک خطرناک بات بتاؤں، آج ہی میں نے توجہ دلائی ہے سب کی، خود بھی میری توجہ اس طرف آئی. 1 سال پہلے جس سری لنکا کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھی، وہ $1.85 سری لنکن روپی اگر آپ کے بدلے بس $1 پاکستانی ملتا تھا. آج دونوں کی کرنسی برابر ہو گئی ہے تقریباً. 1 سال میں سری لنکا کی کرنسی 380-390 روپے فی ڈالر کے حساب سے وہ 300 روپے ہو گئی ہے، اور ہم جو ہے 180 سے 300 کی طرف چلے گئے. اچھا یہ بتائیے کہ جو آزاد معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جون جولائی میں ہمارے روپے کی ویلیو مزید گر سکتی ہے، اس کی ان خدشہ بنیاد ہے یا بلا وجہ کی یہ ایک سنسنی پھیلائی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی روپے کی اصل ویلیو تو جو ہے 250-60 ہونی چاہیے اس وقت. اور یہ لیکن جو معاشی خرابی اور سیاسی
جسے کہتے ہیں انتہا پسندی کہہ لیں، غیر یقینی صورتحال کہہ لیں، اس کا خمیازہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہ ہوئے اور الیکشن کے ایوز اس کے بعد IMF نہ ہوا اور سیاسی غیر یقینی صورتحال یہ رہی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 350 روپے ہو جائے گا. میں اس کو رول آؤٹ کروں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. پاکستان کا روپیہ 250 روپے ہوگا، اور اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بر وقت فیصلے کر لیں. حکومت جو ہے اس وقت بہت برے طریقے سے جو ہے جسے کہتے ہیں اب وہ بیانیہ ڈھونڈ رہی ہے کہ IMF کا الزام پہلے تو PTI پہ لگاتے تھے، اب IMF پہ الزام لگاتے ہیں، عالمی سازش پہ الزام لگا کے اس سے نکلیں. لیکن بات یہ کہ کیسے اس سے نکل سکتے ہیں، اس کے بغیر گزارا کیا ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مطلب کیا آپ کے اندر سکت ہے، پلان بی ہے کوئی؟ کیا اگر فرض کریں ہم کہیں کہ ٹھیک ہے IMF کو چھوڑتے ہیں تو پلان بی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک پارٹی وابستگی سے ہٹ کر ہمیں بتائیے کہ پلان بی کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں پلان بی تو ہم خود ان سے پوچھ رہے ہیں نا. میری نظر میں تو کوئی پلان بی نہیں ہے. دیر از نو پلان بی. یہ آپشن پاکستان کے پاس ایکسرسائز کرنے کے لیے رہ ہی نہیں گیا. یا تو آپ کو جو ہے سیدھا آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، یا پھر آپ جو ہے نا اپنی مطلب یہ والے آپشن پہ آپ آگے. کیونکہ دیکھیں $4.5 ارب ریزرو ہے، مہینے کی آپ کی درآمداد ہی 4-4.5-5 ارب ڈالر کی، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے لیکن چلو اس کو لے لیا. پھر قرض آپ نے الگ اتارنا ہے. اس وقت مایوسی کا عالم اس وقت ملک میں اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے کہ آج آپ نے عدنان صاحب ایک سروے کی بات کی تھی گیلپ کی، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کہ 84% لوگ پاکستان میں اس وقت جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ معیشت غلط سمت میں جا رہی ہے. جی کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ 16% لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ 16% تو مافیا ہے نا، کوئی تو فائدہ اٹھائے گا نا کسی کی پستی کا. تو اس وقت ڈار صاحب نے کہا ہے نا کہ بڑا منافع ہوا ہے ایکسپورٹرز کو روپے کی ویلیو کم ہونے سے. وہ جو بھی آپ منافع کہہ لیں، تیل مافیا کہہ لیں، اسمگلنگ مافیا کہہ لیں، ڈالر مافیا کہہ لیں، گندم مافیا کہہ لیں، اس وقت تو راج ہی مافیا کہنا. تو ان کی بھی تو آبادی ہوتی ہے نا، آخر وہ 14-15-20% تو ملک کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہ وہ 80% کی پستی پہ یا پریشانی پہ جو ہے ان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو حالات اس وقت جو ہے معاشی، آپ کسی کاروباری سے پوچھ لیں، کسی نوکری پیشہ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اب آپ ڈیڈ لاک پہ بڑے شدید. اچھا اب یہ دیکھیے عارف حبیب ریسرچ کی میں نے رپورٹ دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی رسک ہے ڈیفالٹ کا جون میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت پسندانہ اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں بات حقیقانہ پسند ہے ہی نہیں نا. اب میری جیب میں پڑے ہوئے 10 روپے اور میں نے ادا کرنے 100 روپے، اور میں کہوں کہ جی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہوں بغیر کسی سے قرض لیے اور بغیر کوئی کام کاج کیے، مطلب گھر بیٹھے بیٹھے میں 100 روپے اتار دوں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید تو ہم کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کوئی کرم کر دیں، کوئی ہماری زمینوں سے جو ہے سونا نکل آئے، تیل نکل آئے، لیکن وہ بھی نکالتے ٹائم لگ جاتا ہے. 7-8 سال چاہیے. جتنا ہم نے ٹائم کا ضیاع کر دیا ہے، اور اس 14 مہینے میں جتنا دیکھیں 6-7 جگہوں سے آپ کو پیسے آتے ہیں. ایک ایکسپورٹ سے آتی ہے، وہ تقریباً 11-12% گر گئی آپ کی، جو اربوں ڈالر 3.5 ارب ڈالر بنتی ہے ایک سال کی. ریمیٹنس سے آتی ہے، وہ آپ نے کوئی 11-12% گرا دی، وہ 12% نیا فگر ہے، 12% کم ہو چکی ہیں تفصیلات. تو 6 ارب ڈالر یہ ہو گئے. پھر آپ کو IMF سے پیسے نہیں مل رہے، ورلڈ بینک سے نہیں مل رہے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے نہیں مل رہے. فرینڈلی کنٹریز نے صرف یقین دہانی کی ہے، پرانا قرضہ وہ رول اوور کر دیتے ہیں کہ چلے جی 1 سال میعاد بڑھا دیتا ہوں. نیا پیسہ انہوں نے کسی نے نہیں دیا ہمیں. پھر ہمیں کمرشل بینکوں سے پیسہ نہیں آ رہا. اوورسیز پاکستانی جو روشن ڈیجیٹل جو عمران خان 5 ارب ڈالر پہ لے گئے تھے، وہ 1.25 ارب ڈالر رہ گئے، باقی 3.5-4 ارب ڈالر وہ نکال کے لے گئے. کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں سے یہ بڑی تاریک تصویر ہے مزمل اسلم صاحب، لیکن اللہ کرے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس محدود ہے، آپ سے کبھی اور مزید بات چیت ہوگی. ہارون صاحب بڑی میں آپ کو بتاؤں بھی پلان. جی بتائیے. $4 بلین لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. کس چیز کہاں پر؟ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. گھروں میں وہ اپنا آپ اس کے لیے اقدامات، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. وہ جیسے ہی ڈالر کی قیمت گرنے لگے گی وہ بالکل نکل سکتا ہے. لوگوں نے ہورڈنگ کی ہے، ذخیرہ اندوزی کی. جی ظاہر ہے. آپ ایران، آپ امریکہ میں جائیں، لابینگ کریں، بھرپور مہم چلائیں، 3-4-6-8 ہفتے، 9 ہفتے، 10 ہفتے، اس سے زیادہ کی مہم درکار نہیں ہے کہ پاکستان مر رہا ہے معاشی طور پہ اور آپ ہمیں ایران سے گیس لینے نہیں دیتے. آپ کا گیس کا بل آدھا رہ گیا، CNG اسٹیشن کھل گئے، ہر گھر میں گیس ہے، کارخانے چل رہے ہیں.
او بھائی آدھی سے بھی کم قیمت جو پائپ لائن سے آئے گی. صدر وہاں چل کے آئے ایران کا, وہ جو نیا وہ ایران نے سعودی عرب سے صلح نہیں کی ہے, ہم سے بھی وہ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں, اس میں چین ایک فیکٹر ہے. وہ آیا چل کے آیا کہ نیا راستہ کھولا ہے, اور ٹریڈ جس کا جو $50 کروڑ کی ہے, $5 بلین کا وہ اس کی پاسبلٹی ہے. اچھا, ہماری تجارت کس سے ہوتی تھی؟ سینٹرل ایشیا ایران وغیرہ سے ہی ہوتی تھی. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ ایرانی گیس کا ہو جائے. پھر یہ ہے کہ جو سسٹم ہے پرائسز کو چیک کرنے کا, جو غیر معمولی منافع ہے. پھر جناب 24 لاکھ آدمی ٹیکس نہیں دیتے. وہ کون ہے؟ ذمہ دار ہیں دکاندار, سب سے زیادہ تو دکاندار ہیں. انڈسٹریز وہ ہڑتال کر دیں گے. FBR جی کرے نا ہڑتال, یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا. فلاں یہ کر دے گا, فلاں یہ کر دے گا, کیا کر دے گا بھائی؟ ٹیکس جائز ٹیکس لینا ہے, جائز سے کچھ کم لے لیں. بلکہ وہ مفتاح صاحب نے لگایا تھا, واپس لے لیا. وہ مفتاح صاحب نے لگایا, واپس لے لیے, چونکہ وہ تو لارڈ جو ہیں اپنا وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار, وہ لارڈ صاحب چاہیں گے تو وہ ہوگا نا. نواز شریف خاندان چاہے گا تو ہوگا نا. ہم تو ان کے جنگی قیدی ہیں, شریف اور زرداری خاندان کے. جنگی قیدی ہیں. اچھا, ہاں جنگی قیدی, اور کیا ہیں ہم ان کا ہم ایک مفتوحہ ملک ہیں. جیسے کراچی ایک یرغمال شہر ہے, ہم سب یرغمال ہیں. یہ میں جو 3 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, FBR کی تشکیل نو کریں, اس میں سے آدھے تو کم از کم نکالیں نا. 300 کمپنیاں ہیں جو 80% ٹیکس دیتی ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, اس کو سارا سسٹم, اس کو نیا سسٹم بنائیں. یہ ایران سے گیس لیں, آپ امریکہ میں لابنگ کریں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکہ کیا آپ چینی کرنسی میں خرید؟ سعودی عرب تو تیار ہے. جب بجلی خرید رہے ہیں ہم سے 1000 میگا واٹ, تو گیس کیوں نہیں خرید؟ ہم مر رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. 4 بڑے اخباروں میں اشتہار دیں, مضامین لکھیں, وہ کریں. شہباز شریف کو کیا, لوگ 23 کروڑ میں سے 3 کروڑ آدمی مر جائیں, شہباز شریف نہیں, شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایران کے ساتھ کریں گے. کہہ رہا ہے نا, نہیں کرے گا. نہیں کر لیں گے. کیسے کرے گا جی؟ چلیں اسی بات پہ تیل امپورٹ کر کے بریک لیتے ہیں, گیس لینا, بریک میں جھگڑیں گے. ناظرین ایک وقفے پہ چلتے ہیں. ناظرین 9 مئی کو جو واقعات ہوئے پرتشدد, ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور ایسے لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو قانون کے مطابق سخت سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو پرامن تھے یا پرامن مظاہرے انہوں نے کیے, پلے کارڈز لے کے کھڑے ہو گئے کہیں پر, ان کو بھی پکڑ لیا گیا. بعض کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. ایسے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. بعض صحافی بھی زد میں آ گئے ہیں. ہارون صاحب, کیا یہ کوئی مناسب طرح؟ یہ بالکل طے شدہ پالیسی ہے. عورتوں کو پکڑا جائے, 500 عورتوں کی فہرست ہے. بچوں کو پکڑا جائے, بھائیوں کو پکڑا جائے. ایک تو خوف و ہراس پھیلانا. ایک منٹ, ایک تو چینل تھا, باہر آدمی بیٹھا تھا, اس کے بھائی کو پکڑ لیا, اس نے چینل بند کر دیا, اور اس نے کہا میں پولیٹیکل چینل نہیں چلاؤں گا. ظاہر ہے ہر آدمی کی. عورتوں کی تذلیل کا حکم دیا گیا ہے. حکم میں کہہ رہا ہوں, بچوں کو تنگ کیا جائے, بھائیوں کو تنگ کیا جائے, خاندانوں کو تنگ کیا جائے. ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا جی, اتنا کبھی گرے. وہ ابھی خبر آ رہی, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں قائد اعظم کا گھر جلا دیا, قائد اعظم ہاؤس جلا دیا. اچھا, انسانی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ فرما رہے تھے, اور بآواز بلند فرمایا, امت کی تعلیم کے لیے فرماتے تھے. تو کس قدر عظیم ہے, تو کس قدر, ٹھیک الفاظ نہیں ہے, حدیث کا معاملہ, تو کس قدر تیری عظمت کیسی ہے. لیکن ایک مسلمان کی جان, تیری حرمت کس قدر بلند ہے, لیکن ایک مسلمان کی جان کی حرمت اس سے زیادہ ہے, اس کی عزت. یہ اپنا جو ہے, ویسے تو دنیا کا کسی بھی انسان پہ ظلم جو ہے وہ ظلم ہی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے سمجھا کیا, مسلمان کے بارے میں زیادہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ حکم دیا گیا ہے, تذلیل کی جائے خواتین کے, حکم دیا گیا ہے, اور عورتوں اور بچوں کو تنگ کیا جائے. اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. نظر ثانی نہیں, شرم کریں, ڈوب مریں جو لوگ کہہ رہے ہیں. اور کیا ان کا انجام ہوگا؟ ہو سکتا ہے بیٹر سینس پریویل کر جائے. نہیں, کیا بیٹر سینس پریویل کرے گی, کر جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں کیا ہے, وہ دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا, وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ, فیصلے وہاں سے صادر ہوتے ہیں. جو آج انسانوں کی تذلیل کر رہے ہیں, کل ایسی ذلت سہیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے.
اچھا ہارون صاحب، یہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں یہ تو اتنے گھمبیر ہیں، ہم ان پر روز بات کرتے ہیں، لیکن کچھ خارجہ پالیسی کے اہم ایشوز بھی ہیں. مثلاً ہمارے ہمسائے میں آج کل بڑے ترقی کے زوروں پہ ہیں وہ لوگ، معاشی ترقی کے، یہ تکبر بھی زیادہ آ گیا ہے. نریندرا مودی صاحب نے وہ تکبر تو دیکھو نا، مدتوں کے بعد حکومت مل گئی، تکبر وہ آپ جاپان کے دورے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نارمل تعلقات پاکستان سے چاہتے ہیں. وہ غالب کا شعر بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل اس کی رائے کی اس کی کے لیے ہے، تسلی دینے کے لیے 170 ارب تو بلوچستان میں تخریب کاری پہ خرچ کرتے ہیں، قبائلی پٹی پہ کرتے ہیں سالانہ. یس 170 جی، یہ ایسے کے فگرز ہیں مرتب کیے ہوئے. اور مطلب یہ ہے کہ بلاول گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. بلاول کے ابا نے تو ہمیشہ انڈیا کے لیے نرم گفتگو کی، بلاول نے بھی کبھی سخت گفتگو نہیں کی. بہت بڑا وزن ہے. وہاں کے وزیر خارجہ نے بڑی سخت کیا اتنی مکروہ زبان، اتنی کرخت. عمران خان نے احتجاج کیا بلاول کی توہین پہ، اس لیے وہ دراصل تو پاکستانی کی توہین ہے. تو ایسی ڈرامے وہ کر رہا ہے. الیکشن ہونے والے ہیں اور مودی 8-10 مودی کی زبان پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ وہ گجرات کا کسائی قاتل جی، جس کے امریکہ میں برطانیہ میں داخلے پر پابندی تھی، ہو سکتا ہے الیکشن لڑنا ہے. ان کے خیالات بدل گئے ہوں. کیسے بدل گئے اس کے خیالات جی؟ ویسے وہ الیکشن تو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بیانیے پہ لڑتے ہیں، کی بنیاد پہ لڑتا ہے. ہاں، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ انڈیا بھگت لے گا. ان چیزوں کے نتائج فوری طور پہ تو نہیں نکلتے، لیکن انڈیا کو ایک دن ٹوٹنا ہے. اللہ کا رسول کا فرمان ہے. اچھا اگر فرض کریں کہ وہ سنسیریٹی سے چاہتے ہیں کہ تعلقات نارمل ہو جائیں، تو کیا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ کیا سنسیریٹی کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا جواب تو ہاں کے سوا کیا ہو سکتا ہے، لیکن سنسیریٹی ہے نہیں. یہ دبکے ہوئے ہیں چمچے انڈیا کے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلش، یہ جو این جی اوز ہوتی تھی، یہ جو کمیونسٹ ہوتے تھے، پھر وہ امریکہ نواز ہوئے، پھر انہیں پیسے ملنے لگے اور پھر وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے. یہ دبکے چوہوں کی طرح دبکے ہوئے کیوں ہیں؟ آئے نا باہر تو انہیں پاکستانی عوام بتائیں جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ انڈین مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ بھی ویسے ہو رہا ہے، بدھوں کے ساتھ بھی، لیکن سب سے نفرت کا مسلمان ہے. یہ سلوک وہ کرنے کے بعد وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم تعلقات نارمل کرنا چاہتے. رہ گئے کہ کوئی اگر چاہیں امن ہو تو کوئی پاگل ہے، کوئی جنونی اس کی مخالفت کر سکتا ہے. امن کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان سازگار ماحول قائم کرے. وہ چاہتے ہیں پاکستان سکم اور بھوٹان بن جائے. اب تو بنگلہ دیش بھی مطلب یہ اپنی بعض چیزوں میں مرضی کرتا ہے. بعض اوقات سفیر کو ملاقات کا وقت نہیں دیتی ہیں وزیر اعظم. کم از کم یہ کہ بنگلہ دیش بن جائے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، فوج ہے، جتنے مرضی معاشی حالات خراب ہو، پاکستان پہ حملے کا تصور بھی انڈیا نہیں کر سکتا. جس دن اس نے یہ کام کیا انڈیا کا وجود ہی نہیں رہے گا. نہیں، مگر وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فل ڈپلومیٹک تعلقات بحال کر لیے جائیں. نہیں، وہ تو یار وہ مکہ میں قحط پڑا تو رسول نے ان کو پیسے بھیجے، ان کی گندم کی سپلائی روکی گئی جس روٹ پہ اس کے علاقے کا سردار مسلمان تھا. وہ دیکھیے نا، ڈپلومیٹک تعلقات رکھنا تو بعض اوقات خود ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے. یہ کون نفرت کی جو تبلیغ تو نہیں کرنی چاہیے. وہ انسان رہتے ہیں نا وہ انڈیا میں، اور مسلمان بھی، جانور تو نہیں رہتے، اور مسلمان بھی رہتے ہیں. لیکن اگر مسلمان نہ بھی ہوتے تو کیا ہم ان سے ہمیں نفرت سکھائی گئی؟ ہمیں تو نفرت کرنا تو نہیں سکھایا گیا. انسانیت بھی ایک رشتہ ہے. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ انسانوں کے سامنے یا کسی طاقت کے سامنے سر جھکا دو. ہمارے تو حکمران سمجھ ہی نہیں سکے ہمارا اتنا بڑا پوٹینشیل تھا. 60s میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کیلیفورنیا کی جیسا کوئی ریاست بن سکتی ہے تو پاکستان بن سکتا ہے، اور بن رہا تھا 11-12%، 13% پہ، اور اس سے بھی زیادہ کا پوٹینشیل تھا. اس کے بعد اگر استحکام رہے نہیں. اس کے بعد بھٹو صاحب تشریف لے آئے، اس کے بعد پہلے تو یحییٰ خان آئے، بربادی انہوں نے کی. پھر بھٹو صاحب نے برین ڈرین، انڈسٹری تباہ. پھر اس کے بعد نواز شریف اور بے نظیر کیا کرتی رہیں؟ آپس میں لڑائی، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے. اس کے بعد مشرف کے دور میں کچھ اور ترقی تو سولین حکومت میں ہونی چاہیے. ساری دنیا میں تو سولین میں ہوتی ہے. یہاں ترقی ہوئی ایوب خان کے دور میں، مشرف کے دور میں، ضیاء کے دور میں. یہ بڑا موضوع ہے، اس پہ کسی دن اور بات کریں گے. ابھی نا وقت مکا گیا.
اب جب آپ فلو میں آتے ہیں وقت مک جاتا ہے. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.